السلام علیکم۔ GB2 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں زہرا بطول۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں۔ آج AKRSP کے آفس میں AKRSP کے پروجیکٹ بیسٹ فارویر کے تعاون سے با اختیار خواتین اور خوشحال معاشرے کے عنوان پر وومن کنونشن منعقد ہوئی، جس میں کمیونٹی کی خواتین، LSOs کے ممبران، مختلف سٹیک ہولڈرز، سیاسی و سماجی شخصیات نے اس کنونشن میں شرکت کی اور مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے تاثرات ریکارڈ کرتے ہوئے کہا۔ اس کنونشن میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں آصف ماجانی کی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم۔ صداقت حسین، ریجنل پروگرام مینیجر AKRSP بلتستان ریجن۔ ہمارے خدمت کے 40 سال مکمل ہو گئے اور بہت سارے تقریبات ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا تھا، اور آج ہماری تقریبات کا چوتھا روز وومن کنونشن کے نام سے ہم نے یہاں پہ گلگت بلتستان چترال کے خواتین کے حوالے سے جو 40 سالہ AKRSP کی خدمات ہیں ان کے حوالے سے ایک پورٹریٹ کرنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ان 40 سالوں میں جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے خواتین کے کو جو مسائل ہیں، سماجی مسئلے ہیں، معاشی مسئلے ہیں، اور بھی بہت سارے ناسازگار ناموافق ماحول جو ان کو ملتا ہے معاشرے میں مارجنلائز طبقہ ہونے کی وجہ سے، ان سب کے حوالے سے آج ہم نے بہت سارے خواتین ہمارے ولیج آرگنائزیشن سے، وومن آرگنائزیشن سے، اور لوکل سپورٹ آرگنائزیشن سے جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو ہم نے یہاں پہ بلایا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک بہت ہی آرگنائز قسم کا ورکشاپ ہے، جس میں ہم نے پالیسی میکرز کو جو پالیسی انفلوئنس کرتے ہیں ان کو بھی، لائن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی ہم نے یہاں پہ بلانے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہاں آئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنا کنٹریبیوشن دے رہا ہے۔ مقصد ہمارا اس کنونشن کا یہ ہے کہ ہم کس طرح خواتین کو ایجنسی کریٹ کر کے دے دیں۔ ایجنسی ایک کنسیپٹ ہے جس میں خواتین کو با اختیار بنانے کے ساتھ ساتھ فیصلہ سازی میں وہ اپنے مزاج کے مطابق فیصلہ کرنے کے اس کنسیپٹ کو ایجنسی کہتے ہیں۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ وومن ڈیولپمنٹ میں دیکھیں خواتین کی ترقی ہو گئی، مساوات آ گیا، صنفی تضادات ختم ہوتے ہیں، صنفی مساوات آ گیا، تو ساتھ ہی ساتھ پھر جو ایجنسی کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے مزاج کے مطابق اپنے فیصلے خود سے کریں اور اپنے ان فیصلوں میں آزاد ہوں۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ کنونشن اس طرح کے گلگت بلتستان اسمبلی میں پھر ایک کوشش ہوگی کہ کس طرح ہم ترقی کے ان امور میں خواتین کے کردار کو اور خواتین کی شمولیت کو میک شور کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں روحین علی شاہ اور میں جنڈر اسپیشلسٹ ہوں AKRSP میں۔ آج ہم وومن لیڈ کنونشن جو ہے نا یہاں پہ ہم نے منعقد کرایا ہے AKRSP آفس بلتستان میں، اور یہاں پہ ڈفرینٹ شعبات سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، ایکٹیوسٹ موجود ہیں، جس میں زیادہ تر خواتین یہاں موجود ہیں۔ تو آج ان کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اپنی ایکسپیرینسز، اپنی سٹوریز، اپنی جو چیلنجز ہیں وہ خود اپنی زبانی، ہمارے پارلیمنٹیرینس ہیں یہاں پہ، ہمارے پالیسی میکرز ہیں، ان تک پہنچائیں، تاکہ ایک چارٹ آف ڈیمانڈ جو ہے نا ہم کریٹ کریں، بنائیں، اور وہ جو ہے نا ہم پارلیمنٹ تک پہنچائیں، تاکہ آنے والے دنوں میں خواتین کے لیے ایسی پالیسیز بنیں جو کہ ان کے لیے ایک راہ ہموار کریں، ان کے جو بیریئرز ہیں اس کو جو ہے نا وہ ختم کریں، جو کنسٹرینٹس ہیں ان کو جو ہے نا وہ اوور کم کریں۔ تو اسی لیے ہم نے آج یہ کنونشن رکھوایا ہے۔ تو انشاءاللہ جو AKRSP کی ایک جرنی رہی ہے کہ ہم نے وومن ان ڈیولپمنٹ پہ کام کیا، وومن اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کیا، اور الحمدللہ اب ہم کھڑے ہیں جنڈر اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف۔ تو آج سے اگر 10 سال بعد میں دیکھ رہی ہوں تو میری یہی خواہش ہے کہ جو ایجنسی کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا، کہ خواتین خود ڈیسیجن لیں، خود جو ہے نا وہ کنٹریبیوٹ کریں اکنامکلی، سوشلی اور پولیٹیکلی، تو وہ ہمارا ایک خواب ہے جو کہ انشاءاللہ ہمارا جو سلوگن ہے کہ بااختیار خواتین خوشحال معاشرہ، وہ انشاءاللہ پورا ہوگا آج سے 10 سال بعد یا آج سے 5 سال بعد۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم، میرا نام شازیہ مریم ہے اور میں NGO سیکٹر سے منسلک ہوں۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہوں ان تمام خواتین کو اتنے اچھے عہدوں پر فائز اور اتنے بزنس سنبھالتے ہوئے یہاں پر اس کنونشن میں نے ان کی ریپرزنٹیشن شپ دیکھی۔ بہت زیادہ خوبصورت لگا مجھے یہ ایونٹ،
اور میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ جب بھی خواتین جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آگے آتی ہیں تو انہیں وہ اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کرتی ہیں، انکریجڈ فیل کرتی ہیں، اور جب وہ اس امپاورمنٹ اور انکریجمنٹ کو ریئلائز کرتی ہیں تب ہی وہ جو ہے ایک کانفیڈنٹ طریقے سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو میں تمام خواتین سے یہ گزارش کروں گی کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ضرور آگے آئیں ہمیشہ، اور اپنی کارکردگی سے تمام لوگوں کو ہمیشہ انسپائر کرتی رہیں، کیونکہ آپ جب اپنے آپ میں کانفیڈنٹ ہوں گی اور اپنے جو ہے مینٹل لیول پہ آپ جو ہے خوشحال ہوں گی، تبھی آپ ایک خوشحال معاشرے کو اور صحت مند معاشرے کو جنم دے سکیں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم، میں ہوں عشرت فاطمہ اور میں ایز مینیجر سول سوسائٹی کے RSP میں کام کر رہی ہوں۔ ایک RSP کی 40 سالہ تقریب جو ہے مکمل ہونے پہ جو تقریب چل رہی تھی، اس کا آج جو لاسٹ ایونٹ ہم نے کیا یہاں پہ بلتستان میں ویمن کنونشن کی صورت میں ایک تقریب ہماری تھی۔ بیسکلی اس ایونٹ کا مقصد نعرہ یہ تھا کہ ہم ان خواتین کی آواز کو ہماری پالیسی میکرز تک، ہمارے گورنمنٹ آفیشلز تک پہنچائیں جو سوشو اکنامک امپاورمنٹ کے لیے ان کی جرنی میں جو ان کا اسٹرگل رہا ہے، ان کے ایشوز ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ پہنچا سکیں۔ تو بیسکلی کسی بھی صورت میں جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جب تک ان کی کامیابی ہو یا ان کے چیلنجز ہو یا ایشوز ہوں، اس کی ایجنسی جب تک ہم نہیں کریں گے، ان کی آواز کو آگے نہیں پہنچائیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی بات کی جائے۔ تو پالیسی لیول پر بات تبھی پہنچے گی جب ان گراس روٹ لیول سے جب لوگوں کے مسائل پہ غور و فکر کی جائے گی، اس پہ جو ہے لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کی اس محفل کی خوبصورتی یہ تھی کہ آج تمام طبقے سے خواتین تشریف فرما تھیں اور بہت سارے مرد حضرات 30 to 40% مرد حضرات بھی تھے، ہمارے ایکس لیجسلیٹو ممبرز، منسٹرز وغیرہ یہاں پہ تھے، اور ہر ڈپارٹمنٹ سے، چاہے وہ تعلیم ہوں، ریلیجس اسکالر ہیں، گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، تمام لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور مل کر انہوں نے گروپ ورک کے تھرو برین اسٹارمنگ کرتے ہوئے اپنے مسائل، اپنے ان چیزوں پہ بات چیت کی، ان کے پوائنٹس پریزنٹ کیے گروپ ایکٹیویٹی کی صورت میں، پھر ان پر ہم نے قانونی پالیسیز کی بات کی، کیا ہو رہی ہیں، کیا نہیں ہو رہی، کیا ہونی چاہیے۔ وہ سفارشات انشاءاللہ RSP بہت جلد اس کو جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ کی صورت میں آگے ڈاکومنٹ کر کے تمام کنسرن ڈپارٹمنٹ کو اور پالیسی میکرز کو پہنچائیں گے، تاکہ ہمارے خواتین کی انہی مسائل پر، انہی اصل وجوہات کے لیے، انہی پرابلمس کے لیے پالیسی میکنگ ہو۔ یہ سفارشات پالیسی بننے تک ہماری اسٹرگل جاری رہے گی۔ تو تھینک یو سو مچ، میڈیا کے توسط سے بھی یہ پیغام ہم آگے پہنچاتے ہیں، اور اس ایونٹ کی کامیابی پر بھی ہم جو ہے RSP کی ٹیم کو، ہمارے شرکاء کو، ہمارے پارٹیسپینٹس کو، ہمارے وہ خواتین و مرد جنہوں نے آج ٹائم دیا، اس پہ بات کی اور اس ایونٹ کو کامیاب بنایا، ان سب کا بہت شکریہ۔ GB ٹرو نیوز کا بھی بہت زیادہ شکریہ کہ وہ تھرو آؤٹ ہمارے ایونٹ میں ہمارے ساتھ رہیں، ان تمام جو ہے ایونٹ کو انہوں نے کوریج دی۔ یہ کا پورا ایونٹ نہ صرف ریٹن میں بلکہ آڈیو ویڈیو صورت میں بھی محفوظ ہے، انشاءاللہ اس پہ جو ہے مکمل ریفائن کر کے ہم اس میں رپورٹ جنریٹ کریں گے۔ تھینک یو ٹرو GB نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں ایک RSP میں 1987 سے ایک RSP سے رہا 2004 تک۔ ایک RSP سے پہلے اس علاقے میں غربت تھی، غربت کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں، روزگار کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے یہاں مرد و خواتین، بالخصوص خواتین کو کوئی علم نہیں تھا۔ خواتین دنیا سے لا تعلق تھے، ہمارے یہاں کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا، ہمارے یہاں تعلیم کے مسائل تھے، ہیلتھ کے مسائل تھے۔ ایک RSP آنے کے بعد ایک RSP نے سماجی معاشی ترقی کے حوالے سے ایک RSP نے بہت زبردست کام کیا، اور آج ایک RSP کی یہاں پر اسٹیبلش ہو کے 40 سال پورا ہو رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں ایک RSP کے تمام چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر جو خواتین عملہ ہے، بالخصوص بلتستان میں بہت مشکل تھا بلتستان میں خواتین کی ترقی کے لیے کام ہو، لیکن میں ان تمام خواتین عملہ جو ایک RSP میں شروع میں آئے، ان کا میں انتہائی مشکور ہوں اور ان کو شاباش بھی دیتا ہوں۔ اس گھٹن ماحول میں ہمارے یہاں کی بیٹیوں نے گھر گھر، دیہات دیہات گھوم کے پھر کے خواتین کی تنظیمیں بنایا، ان کے روزگار کے بارے میں، ان کے صحت کے بارے میں، ان کو کاروبار کے حوالے سے خواتین کو نہ صرف تعلیم و تربیت دی بلکہ ان کو مالی اور اخلاقی طور پر بھی سپورٹ کیا۔ گو کی سپورٹ تو پورے کے RSP کا تھا، لیکن بلتستان میں
مذہبی اور ہمارے تہذیبی رکاوٹوں کو پار کرنا، ان کو توڑنا بہت مشکل تھا، لیکن ہمارے خواتین نے، یہاں کے اس وقت کے خواتین نے ان تمام بیریئرز کو توڑ کے اس علاقے میں تعمیر و ترقی، بالخصوص خواتین کے حقوق کے لیے انہوں نے کوشش کی. تو آج کے اس دن کی مناسبت سے AKRSP کو بالعموم اور AKRSP کو اس زمانے کے جو AKRSP میں انہوں نے کام کیا، ان تمام خواتین کو میں تہ دل سے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کو شاباش بھی دیتا ہوں. آپ کو بہت بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. کاچو امتیاز حیدر میرا نام ہے جی. میں سابق گلگت بلتستان اسمبلی کا ممبر ہوں اور سوشل ورکر ہوں. تو آج ہم یہاں پہ لاسٹ سیشن میں ہے AKRSP کے 40 سال مکمل ہونے پہ. تو سب سے پہلے میں AKRSP کی پوری مینجمنٹ کو، ان کے GM جمیل الدین صاحب کو اور RPM بلتستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی پوری ٹیم نے ایک کامیاب پروگرام اپنے 40 سال پورے کیا. اور یقیناً بہت سارے مرحلے اس 40 سال کے عرصے میں گزرے جس میں انہوں نے اس علاقے کی ترقی کے لیے پورے گلگت بلتستان کی اور اس کے علاوہ چترال کو فوکس کیا. اور اس 40 سال میں بہت بڑے لیول پہ کام ہوا ہے اور کامیابی کے جو قصے بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو اپرچونیٹیز جاب کے حوالے سے بھی، اور پرٹیکولرلی آج کے دور میں جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے جو کینیڈا کے تعاون سے، پرٹیکولرلی یوتھ کو امپلائمنٹ دینے کے حوالے سے، یا جو ہمارے یوتھ پڑھ کے آتے ہیں ان کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے تاکہ وہ بہتر جاب کر سکے. اور یہ ایک وقت کی ضرورت بھی ہے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور اس دور میں اگر آپ اس لیول پہ یوتھ کو لے کے جائیں جو کہ پوری دنیا میں ایک ضرورت ہے، تو یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر پوری مینجمنٹ کو AKRSP کی تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. اور آج کے دن کے حوالے سے جو وومن کنونشن ہو رہا ہے، یقیناً یہ کنونشن ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کتنی امپاورمنٹ ہوئی ہے. اور وہ ہر سیکٹر میں الحمدللہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلتستان کے اندر کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ خواتین حصہ نہ لیتا ہو. لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ سیکٹر پرٹیکولرلی پولیٹکس کے اندر ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے خواتین آگے آئے پڑھے لکھے جو ایک مشن کے تحت آگے آئے، جو ان خواتین کے جو مسائل ہے اس کو پالیسی لیول پہ حل کرنے کے حوالے سے اسمبلی میں اپنا کردار ادا کرے. اور جو آلریڈی اسمبلی کے اندر موجود ہے خواتین، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ ان خواتین کے ساتھ مل کے اپنے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. آپ کا بھی ایک دفعہ بہت شکریہ جی، آپ کے چینل کا GB ٹرو نیوز کا بنڈل آف تھینک جی. شکریہ جی. میرا نام باقر ہے اور میں آغا خان رورل سپورٹ پروگرام ریجنل آفس بلتستان میں ایز اے سول سوسائٹی آفیسر کام کر رہا ہوں. آج ہمارے یہاں پہ وومن لیڈ ملٹی اسٹیک ہولڈر کنونشن ہم نے منعقد کیا تھا. یہ AKRSP کے شاندار خدمات کے 40 سال پورے ہونے پر جو تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور بلتستان بھر سے ہم نے تمام نمائندہ خواتین اور ان حضرات کو جو کی اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو ہم نے مدعو کیا تھا. اور آج ہم نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس کنونشن میں بات کی. اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور ان کی ترقی اور فعالیت کے حوالے سے، خاص طور پر معاشرتی شمولیت کے ساتھ ساتھ معاشی شمولیت اور فعالی میں اس کو بہتر بنانے کے لیے گلگت بلتستان لیول پر جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اور پالیسی لیول پہ جو چیزیں ڈرا بیکس ہیں، لوپ ہولس ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ایک مشاورتی یہاں پر سیشن رکھا تھا. اس میں تمام خواتین اور حضرات نے پالیسی ریکمنڈیشنز دی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم یہ ہمارے مین اسٹیک ہولڈرز کو اور خاص طور پر جو لیجسلیٹیو سے ریلیونٹ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں، گلگت بلتستان اسمبلی کے جو ممبران ہیں، معزز ممبران ہیں، ان کو جب ہم یہ فارورڈ کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہ مزید پالیسی سازی ہوگی. جہاں پالیسیز اویلیبل ہے ایگزسٹ کرتے ہیں، وہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی. تو تمام اسٹیک ہولڈرز کا، خواتین کا، میڈیا کا جو ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارے مختلف تقریبات ہو رہے ہیں اس کو کوریج دے رہے ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. GB ٹرو نیوز کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. یل رونمش کسل کون دیرنگ ندان دی کا ہو AKRSP دان لونگ شینگز گن پجو
kona di lo nyusungi so gang fir gangwe ka diga gangda gamba gang se kara tan yot pa dene dirin karo busting kun baltisani yot pi balti bo bush angoni angon la za tu mala madu pa lahmo son sa mason ze bi karo in pa mana jo dene khon la do pa thale yang lahmo be se las bela chiwer ko su zerbo kona ngala gopa halla na dirin ye gastas kyo manare KRP no las behan bo ya KRP chiwe se aha kerbin zerbo vi ye gami no gama apa se gopi mi ngang in suk nga pa yang gopa na di ye pisumet suk kona de wa gopa halla las la ya pe wala nga dale angon la las chiwe se bin gana bin stafamet angon la sang khutiya yurmo yurko khutiya phon skese na yo ha chukure yo chu chapa ben khorbo men na yang chang stafamet pi wala dilas sore apin pa jo den kole ya las kun ben dena ya ngaya bakchila angoni tanzim chin angoni anjuman chin ang khutang ama chombe se ron philla yuli philla khuti philla lesbin reserve khon la stafamet chuk kone de ama ngala de ama chofok yo chofen on se do se thoni manna le den la lahmol amo sonju kone do se itala santi ka skat pokwen duk tuk diga alta santi ka tarir ben yot pidon angoni jo angoni tarir ben yot kone re lahmol amo be se di KRP se angoni tarqib la khon la za thu mala madu panang khamana shobuzer bana de ama la lamtan bes kone re alta ngatale yang chathay juk tu sa yab zaka yo pas lahmo be se alta ta yang ati ya yulkha yulse no khon awne la thon me bes ngatale yang ya hoyo juk tu thoni man na mir po gami ka thoni man na lahmo be se las be khon la lam phiung nuk jo ya